अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पूरा मजमा जवाब दे दें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत मुख्तसर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकुनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाबिल सब एहतराम और सद तकरीम और तब्जील और तफ़ज़ील उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, सबसे पहले आमीन कहे। अल्लाह हम सब के आने को कबूल फरमाए। बुलंद आवाज़ से अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, हमारे सुनने को कबूल फरमाए। जितने दुल्हे हजरात हैं वो थोड़ा इस वक्त शर्म में है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आमीन कहेंगे। लेकिन ये जो पीछे जो बैठे इनका भी निकाह है ना, तो आप लोग जरा बुलंद आवाज से आमीन कह दे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, और जो बातें कही जाए अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इस वक्त सबसे पहले याद करूँगा हमारे इस मजमे के मरहूमीन को, जिसमें ख़ास करके मेरे रफ़ीक़ मोहतरम, मेरे दिल मेरी जान समझो इतने प्यारे मरहूम हाजी अब्दुल रशीद शेखानी, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भरे। वो गोया हमें यहाँ लाने वाले, मालेगांव में लाने वाले, और मालेगांव में ये ग्रुप वेडिंग का जो हमें होश आया, वो सारा का सारा यूँ कहो बानी मबानी मरहूम हाजी अब्दुल रशीद शेखानी, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से भरे। ये इस वक्त जो मैं ये कपड़ा पहना हुआ हूँ ना, ये उन्हीं का दिया हुआ है। आपने देखा होगा इसी मजलिस में वो ये पहन कर घूम रहे थे। मैंने उनको कहा हाजी साहब ये मेरे को दे दो, आज मैं वही पहन कर आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनका इखलास इस कपड़े के सदक़े मुझे भी अता फरमा देवे। और मैं हमारे बहुत ही बड़े अनाउंसर अनीस अंजुम, वो भी मरहूम हो गए, और हमारे बहुत बड़े आलिम रब्बानी हज़रत मौलाना अब्दुल बारी, मुफ्ती अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह मेरे साथ आने वाले हज़रत मौलाना उस्मान साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब मरहूमीन को हम याद करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सबकी क़ब्र को अपने उतूर से मुअत्तर फरमाए, बोलो आमीन। और एक दूसरी बात ये कहना है कि माशाअल्लाह यहाँ यूके के बड़े बड़े मेहमानान किराम मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़े तो हमारे सदर मोहतरम, बल्कि मैं कहता हूँ कि हमारे जश्न के सबसे बड़े दुल्हे और इस मजलिस के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शोएब पटेल साहब दामद बरकातुहुम। आपको मालूम है इनको वो हार पहना है, क्यों पहनाया? मैंने जानबूझकर पहना है। अब मेरे को मौका मिला, इंग्लैंड में जितना चाहूँगा इनको दबाता रहूँगा। एक ही बात होगी, कहूँ तुम्हारी बीवी को कहूँ तुम्हारी बीवी को कहूँ। तो हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शोएब साहब, अच्छा ये बहुत कठिन सफ़र करके आए हैं, बहुत कठिन सफ़र करके आए। ये सुबह में 9 बजे बॉम्बे के एयरपोर्ट पर उतरे हैं, यानी 32 घंटों का सफ़र करके ये बम्बई के एयरपोर्ट पर उतरे, और वहाँ से फ़ौरन बग़ैर कोई नाश्ता, बग़ैर कोई खाना, वो सीधे यहाँ हमारे स्टेज पर आए। अब इनका खाना भी बाकी है, इनका नाश्ता भी बाकी है, लेकिन आपकी मोहब्बत में ये इतना तेज़, यानी तकरीबन मैं समझता हूँ कि अब यहाँ से फिर इनको गुजरात की तरफ जाना है, यानी 50 घंटों का सफ़र ये मुसलसल कर रहे हैं। और कल फिर इनको वहाँ सूरत में लिम्बायत में इसी ग्रुप वेडिंग जैसे माहौल में आना है। फिर उसके बाद दूसरे दिन फिर इनको सूरत में अडाजन में वो कैटरेक्ट ऑपरेशन और डायलिसिस में आना है। मतलब है कि कई घंटों का सफ़र अल्लाह के वास्ते करके आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमाए। इसी तरह हमारे यूके के दूसरे 2 मेहमान भी आए हैं, एक हाजी उवैस मुंशी वहाँ पर बैठे हैं, और एक हाजी मोहम्मद मुंशी यहाँ पर बैठे हैं। ये दोनों भी बैठे। मैंने तो इन दोनों को कहा इनके निकाह नहीं हुए अभी तक। मैंने कहा बैठ जाओ, 69 तो है, 70 71। अल्लाह इन दोनों को भी बहुत अच्छा रखे माशाअल्लाह। और मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा हमारे बहुत ही बड़े आलिम रब्बानी कहो, फैज़ सुबहानी कहो, हम सब के दिल की धड़कन कहो, हमारे हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। मौलाना जब मैं बयान करने बैठता हूँ ना और मुझे पता चलता है कि आप आ रहे हैं, तो मेरा आधी हिम्मत ख़त्म हो जाती है।
وہ جو ہنسنے ہنسانے کا ماحول بنانا ہوتا ہے نا، وہ مولانا کے تقریب میں احترام میں سب ختم. اس لیے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مولانا کو بالکل آخر میں لانا چاہیے. ہمارے بڑے ہیں، عالم ربانی ہے، فیض سبحانی ہے، ہمارے پورے مالیگاؤں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے، اللہ تندرستی عطا فرمائے، اللہ صحت عطا فرمائے. اور اس موقع پر میں بہت شکریہ ادا کروں گا میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی دامت برکاتہم کا، کہ یہ ان کی ساری محنتوں کا سرمایہ ہے. وہ اپنی مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مالیگاؤں میں نکاح ہونے والے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے بزرگان دین اور سب تیار ہو جائے. یہ ہمارے مفتی محمد شعیب صاحب کو معلوم ہے، ایک وہ تقریر ان کی ہوتی اور ماشاءاللہ سب کے سب تیار ہو جاتے ہیں. ہم ماشاءاللہ ان کا یہ ٹرسٹ جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، فیض ویلفیئر ایڈ، یہ ان کا اپنا ٹرسٹ بنا ہوا ہے جس کے بلبوٹے پر یہ کام ہوا ہے. اور یہ سارا ٹرانسفر جو ہوا یہ جامعہ فیضان القرآن احمد آباد میں حضرت مولانا حبیب احمد احمد آباد وہ بھی یہاں نہیں پہنچے، حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاحی بڑے بھائی وہ بھی یہاں نہیں پہنچے. دونوں نے ذمہ دار مولانا شعیب پٹیل کو بنایا اور وہ ہمارے درمیان میں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے جان میں مال میں عمر میں برکت عطا فرمائے. اور UK میں جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں دوست احباب بزرگان دین علماء کرام اساتین علم و فضل یہ ویلفیئر فیض ایڈ والے یا اسی طریقے سے جامعہ فیضان القرآن والے جتنے لوگ محنتیں کر رہے ہیں، اور یہ مالیگاؤں میں جو محنتیں کر رہے ہیں، جیسے ہمارے مولانا عبد القیوم صاحب محنت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے مولانا عبد الرحمن صاحب محنت کر رہے ہیں. اور آپ کا نام لکھ، یہ پہلا ہے جس نے قاری احمد علی کا مذاق اڑایا. ورنہ میں بیان میں آتا ہوں کبھی اس کو چھیڑتا کبھی اس نے میرے کو چھیڑا. اور شاید اسی چھیڑ پر آزاد انور نے آپ کو دعا دی کہ بد دعا دی. آزاد انور نے آپ نے سنا تھا؟ ہاں یہ ہمارے بہت اچھے ناظم ہیں، لیکن ناظم لوگوں کی موت جلدی ہوتی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اب مفتی صاحب آپ بتاؤ یہ دعا دی یا بد دعا دی؟ قاری صاحب کی دعا لگ جائے گی انشاءاللہ. تم نے میرا مذاق اڑایا پھر میری دعا بھی لگے گی. اللہ ہمارے ناظم صاحب کو بھی بہت 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 قبول فرمائے. اور ہمارے بیٹے آزاد انور نے ہر سال کی طرح آج ہمارے دل کو باغ باغ کیا اور بہت اچھے انداز میں، یعنی اتنے جامع اشعار پڑے ہیں کہ ہر شعر کو اگر ہم لیں تو آدھے آدھے پونے گھنٹے کا بیان تیار ہو جائے. اللہ ہمارے آزاد انور بیٹے اللہ ان کے اور دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. خیر میرے پیاروں، مجھے بہت ہی مختصر بات آپ کے سامنے کرنا ہے، اور وہ بات یہ کرنا ہے کہ میرے پیاروں یہ جو نکاح ہو رہے ہیں 69 نکاح ہو رہے، الحمدللہ ابھی مجھے بتایا گیا کہ 2008 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ 2023 میں ہم نے قدم رکھا ہے. 846 نکاح مکمل ہو گئے. 846 نکاح. معلوم نہیں بچے کتنے ہوں گے، کون گننے جائے گا. 846 نکاح مکمل ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب نکاحوں کو قبول فرمائے. بس اتنا میں آپ کو کہہ دوں کہ اس وقت ہم جو جمع ہے آپ اس کو کوئی بوجھ نہ سمجھے، کیونکہ ہم اس وقت جو جمع ہے ایک بہت بڑی عبادت کے لیے جمع ہے. اللہ کی قسم میرے پیاروں، دنیا میں جتنی عبادتیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہم کو ملی، اس میں سب سے بڑی عبادتوں میں ایک عبادت نکاح بھی ہے. بولو بڑی عبادتوں میں ایک عبادت ہے نکاح بھی. اللہ نے ڈائریکٹ ہم کو حکم دیا نکاح کرو، شادی کرو. اللہ نے فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کا فائدہ بتائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر کوئی غریب ہے، اگر کوئی مسکین ہے، اگر کوئی لاچار ہے، اگر کوئی مجبور ہے، اللہ فرماتے شادی کر لے، آٹومیٹک تجھے امیر بنا دوں گا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تو میں 69 دلہے کو اور اسی طرح 846 جو پہلے والے دلہوں کو اور ابھی کے دلہوں کو سب کو مبارکبادی، ساری دلہنوں کو مبارکبادی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے آپ کو رحمت اور کرم اور مال اور دولت اللہ سب کچھ حلال طریقے پر نصیب فرمائے. اور نکاح سب سے پہلی عبادت ہے. بولو نکاح. کیونکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں حضرت آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ ارے بولو نا کہاں تھے؟
جنت میں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے آدم جنت میں سب برابر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا سب برابر ہے مگر اکیلے اکیلے کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی بائی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا جو ہماری ماں ہے. بولو حضرت حوا علیہ السلام. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح. اچھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا علیہ السلام دونوں کے نکاح ہو گئے اور اللہ نے فرمایا جنت میں کھاؤ پیو. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح پڑھائے. حضرت آدم علیہ السلام شوہر بن گئے. حضرت حوا علیہ السلام ہماری ماں بیوی بن گئی. اب جب نکاح ہو گئے تو حضرت آدم جب جانے لگے حضرت حوا کے پاس, اللہ نے فرمایا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تو میری بیوی ہے. اللہ نے فرمایا بے شک بیوی ہے مگر مہر ادا کرو. حضرت آدم علیہ السلام تو جنت میں, حضرت حوا بھی مہر کیا ادا کرے؟ کیا مہر ادا کرے؟ اگر حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کہے یہ جتنے درخت تھے حوا میں نے تم کو مہر میں دے دیا, تو حضرت حوا کہے گی اس نے کون سا کمال کیا, میں نے تم کو اس سے ڈبل دے دیا. اس لیے کہ جو جنت میں تم ہو وہ جنت میں میں ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ نکاح ہو گئے آپ کہتے ہیں مہر دو, کیا مہر دوں؟ اس لیے کہ جو دوں گا اس کی مالکہ تو حضرت حوا بھی ہے. اللہ نے فرمایا میرے آدم میرے آخری نبی محمد آنے والے. بولو سبحان اللہ. میرے آخری نبی محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین محمد رسول اللہ آنے والے ہیں. آدم ابھی اسی وقت 20 مرتبہ ان پر درود پڑھ لو تمہارا مہر ادا ہو جائے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو سب سے پہلی عبادت دنیا میں بولو کون سی؟ نکاح. نہیں بولو نا کون سی؟ اور آخری عبادت بھی نکاح ہی. وہ بھلے ناظم صاحب نے کہا, جمال ناصر ایوبی دامت برکاتہم نے کہا کہ قاری احمد علی کا نکاح ویسا ہونے ہی والا ہے. یہاں نہیں ہے, یہاں نہیں, ورنہ میری بیوی حالت خراب کرتے ہیں. یہاں نہیں, یہ سب کا نکاح, ہم سب کا نکاح ہوگا. پہلے بولو جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ. ارے ہاتھ اوپر کر کے بولو نا جائیں گے نا جنت میں انشاءاللہ, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے ہر کلمے والا. اللہ نے فرمایا ہم جنت میں جائیں گے, جنت کے دروازے کھلے ہوں گے. حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کلمے والے آئیں گے, جنت کا دروازہ کھلا ہوگا, فرشتے ہمیں سلام کریں گے, ہم جنت میں جائیں گے. معلوم ہے ہم جنت میں جائیں گے, بڑے بڑے پلنگ لگے ہوں گے. ابھی یہاں تو میں نے پلنگ دیکھا, ایسا نہیں ہوگا. جنت میں بڑے بڑے پلنگ لگے ہوں گے, آرام سے ہم سوئے ہوں گے. اس میں اللہ کی آواز آئے گی میرا بندہ تیرا نکاح ہونے والا ہے جنت میں. ہم کہیں گے اللہ نکاح؟ اللہ کہیں گے ہاں. تو ہم کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے, کیوں پلنگ پر لیٹے ہوں گے. اللہ فرمائے گی دنیا نہیں ہے کہ کرسی پہ آ کے بیٹھنے کا, ہار وار پہننے کا. لیٹا رہے, حور آئے گی اور ہم خود تمہارا نکاح پڑھائیں گے. بولو سبحان اللہ. ہاں اویس محمد, حور آئے گی. یہ بڈھا بہت ہنس رہا ہے, بڑا خوش ہے. دیکھو پان وان منہ میں دبا کے بڑا خوش ہے. تو یہ نکاح تو وہاں بھی ہونے والا ہے. بولو نا پورا مجمع بولے ہمارا نکاح کہاں پر ہوگا؟ زور سے بولو جنت میں. اللہ نے فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ. اللہ کہتے چار پائیوں پر لیٹے ہوں گے ہم لوگ. متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی اپنی چارپائیوں پر اپنی مسیریوں پر لیٹے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حور بھیجیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نکاح پڑھائیں گے. تو میرے مال گاؤں والوں یہ بات فائنل ہو گئی. دنیا میں سب سے پہلی عبادت اور آخری عبادت کہ جنت میں کوئی ہم کو نماز پڑھنے تو نہیں بولے گا, روزہ رکھنے تو نہیں بولے گا, زکوٰۃ دینے تو نہیں بولے گا. معلوم ہوا زندگی شروع ہوتی ہے نکاح سے اور آخری عبادت بھی کون سی آتی ہے؟ نکاح. تو نکاح بہت برکت والی چیز ہے. ارادہ ہے آپ کا جمال ناصر ایوبی, یہ تو نام بھی اتنا بڑا ہے.
3 नाम लेकर चलते हैं। ये निकाह, ये कुछ बोलने जाता हूँ मौलाना, आप बीच में आते मेरे दिमाग में। तो लेकिन मैं बोल दूँ, एक बात बोल दूँ, मैं ये दूल्हे मियाँ बैठे सामने, हाँ, ये कब से इतना लंबा चौड़ा हार पहने थे, ये वहाँ पहने थे, मेरे को यहाँ गर्मी हो रही। मैं सोच रहा था ये अल्लाह का बंदा इतना लंबा चौड़ा हार कैसे पहना, कितनी देर पहनेगा, कैसा पहनेगा। इसकी वजह से मैं सोच रहा था कि बयान में जल्दी ख़त्म करूँगा, मालूम नहीं बेचारे को कितनी गर्मी हो रही होगी। लेकिन मैंने देखा थोड़ी देर में इन्होंने हटाया, अपने बाजू वकील साहब को दे दिया। बेटा बीवी का भी यही हाल है, ये हार जितना वज़न था ना, उससे कई ज़्यादा वज़न बीवी का होता है। निभाओगे ना? हाँ, निभा लेना भाई, हमने भी निभाया। मैं तो सबको कहता हूँ मुफ्ती साहब, सबको कहता हूँ निकाह कर, शादी कर। एक ने मुझे कहा तेरे बाप का क्या जाता, कोई करे ना करे। मैंने कहा हम डूबे सनम, तुमको भी ले दो। एक आदमी, एक बेचारा आदमी था, वो कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने रो रहा है। कब्र के सामने एक आदमी इतना रो रहा, पूरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। अब वहां से कोई गुजरा, उसको रहम आया, कहा अम्मा की कब्र है, माँ की कब्र है? नहीं। तो कहा इतना रो रहा, अब्बा की कब्र है, मरहूम अब्बा? कहा नहीं। कहा तेरे बेटे की कब्र है? तो कहा नहीं। तो तेरी बेटी बहू की कब्र है? कहा नहीं। तो उसने कहा फिर इतना रोता क्यों है, किसकी कब्र है? कहा मेरी बीवी के पहले शोहर की कब्र है। मेरी जो अभी बीवी है ना, उसका पहला शोहर उसकी। तो कहा उसके ऊपर तेरे को काय का रोना? कहा रो ना तो क्या करूं, कम वक्त मर गया, मुसीबत मेरे सर छोड़ गया। मुफ्ती साहब माफ करना आप बिल्कुल। मेरे प्यारों, एक बात बता दूं और बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। फिर एक मरतबा हम फेज वेलफेयर एड हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली फलाही दामत बरकातुम, जो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, और इसी तरह मौलाना शोएब पटेल का शुक्रिया अदा करते हैं, जामिया फैज़ानुल कुरान जिन्होंने इसका सारा स्पॉन्सर अपने ज़िम्मे लिया, हज़रत मौलाना हबीब अहमद साहब दामत बरकातुहुम और जामिया फैज़ानुल कुरान अहमदाबाद का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ आने वाले हाजी जुनेद ओरावाला, हाजी फारूक साहब, मुफ्ती और हमारे मौलाना नौमान साहब और बेटे इमरान, और इसी तरीके से यूके से आने वाले उवैस और मोहम्मद, और भी जितने हमारे साथी आए हैं, अजहर भाई, खालिद भाई वगैरह वगैरह, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके एक आखिरी बात छोटी की बताकर बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन बहुत पते की बात होगी। हाँ ठीक है मौलाना, 5 मिनट देंगे ना, 5-10 मिनट। हाँ, हमारे बेटे हारिस, अल्लाह तेरे को बहुत अच्छा रखे। मैं बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह इनको मरहूम हाजी रशीद शेखानी की तरह बना दे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह नक्श कदम आ रहे हैं, जवान हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको और फराज को, ये जो काम कर रहे हैं और यहाँ जितने इंतज़ाम करने वालों ने इंतज़ाम किया, अल्लाह सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। और जो निकाह पढ़ाने वाले उलमाए किराम होंगे, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि बगैर फीस के, बगैर कोई मुआवजे के, बगैर किसी को कुछ दिए, ये सारे अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह तबारक व तआला सबको कबूल फरमाए। अब मैं एक आखिरी बात आपको कहकर, देखो मेरे दोस्तों, हालात बहुत खतरनाक है। क़यामत की निशानियों पर निशानियाँ हमारे सामने आ रही है, वक्त में बरकत ख़त्म हो रही है। और मेरे प्यारों, इस वक्त हमको क्या करना है? बोलो, इस वक्त हमको सबसे बड़ा काम, इस वक्त हमारे सारे उलमा, बल्कि हज़रत मुफ्ती साहब भी इस मामले में मेरा साथ देंगे कि सबसे बड़ा काम जो हमको करना है ना, अपना ईमान बचाना है। कौन तैयार है? बोलो अपना ईमान बचाएंगे। अज़ान हो रही, मैं बहुत जल्दी बताकर बात खत्म करूंगा। सब अपना ईमान बचाएंगे ना इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक हदीस पाक आपको सुनाऊंगा। एक ताबीई है जिनका नाम है हजरत शहर। बोलो क्या नाम है? हजरत शहर। हमारे यहाँ नाम रखने का रिवाज नहीं है, पूरा नाम है हजरत शहर बिन हौशब रहमतुल्लाह अलैह। वो एक मरतबा, अब वो तो ताबीई है, जवान है, एक मरतबा हमारे नबी की बीवी हजरत उम्मे सलमा, बोलो कौन? हजरत उम्मे सलमा, हमारी माँ, उनके घर पर गए, पर्दे की ओट में खड़े हो गए और सलाम किया। अंदर से हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है। पूछा कौन? तो इन्होंने कहा मैं शहर बिन हौशब हूँ और अम्मा जान, क्योंकि माँ है ना, कहा अम्मा जान एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ। हजरत उम्मे सलमा ने अंदर से जवाब दिया, क्या सवाल पूछने आए? कहा बस मैं ये सवाल पूछने आया हूँ।
کہا میں یہ سب حضرت شہر کہتے میری اماں میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ اور یہ سوال بہت ضروری ہے کیونکہ حضرت شہر کہتے ام سلمہ میری ماں، آپ تو ہمارے نبی کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا سفر حضر، آپ کو معلوم ہوگا میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ حضرت ام سلمہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میرے پیارے نبی سب سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی دعا مانگتے تھے۔ تو حضرت شہر نبی ایمان کی حفاظت کی دعا، حضرت ام سلمہ نے فرمایا میں وہ دعا پڑھ کر بتاتی ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ہمارے نبی یہ دعا مانگتے تھے، اے دلوں کو پلٹانے والے اللہ، ہمارے دل کو ایمان پر جمع دینا، بولو ہمارے ایمان کی حفاظت کر لے۔ یہ کون دعا مانگ رہے؟ اب سننا، آگے والی پوائنٹ سننا۔ حضرت ام سلمہ نے کہا میں نے خود میرے نبی سے پوچھا آپ یہ دعا کیوں مانگتے؟ ایمان کی حفاظت کی دعا آپ کیوں مانگتے؟ آپ کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا، ارے آپ کی وجہ سے تو پوری دنیا میں کلمے کا ڈنکا بجا، ارے آپ کے صدقے میں تو آسمان اور زمین قائم ہوئے، ارے آپ کے صدقے میں سارے نبیوں کو نبوت ملی، ارے آپ کے صدقے میں سارے رسولوں کو رسالت ملی، آپ کے صدقے میں یہ چاند سورج آفتاب مہتاب قائم ہوئے، آپ ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگتے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے جو جواب دیا، ام سلمہ فرماتی جب میں نے یہ سوال پوچھا آپ ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگتے تو ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقام وان شاء ازاغ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ اپنی بیوی سے فرمایا میں یہ دعا ایمان کی حفاظت کی اس لیے سب سے زیادہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ میرے اللہ، بولو میرے اللہ، ہم سب کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہم سب کے دل قیامت تک آنے والے اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، انشاء اقامہ، چاہیں گے تو موت کے وقت کلمہ دے دیں گے، انشاء ازاغا، چاہیں گے تو موت کے وقت کلمہ چھین لیں گے۔ میرے دوستو اب میں جو بیانات اور تقریریں کر رہا ہوں ابھی مفتی اسماعیل صاحب آپ دعا فرمائیں، پہلے میں داڑھی ایسی ہونی چاہیے، کپڑا ایسا ہونا چاہیے، اب کے حالات کو دیکھ کر اور خاص کر کے یہ موبائل کی دنیا کو دیکھ کر، جس موبائل میں زنا ہوتا ہے، جس موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں سودی کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، موبائل میں چغلی ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتی ہے، موبائل میں ماں کا دل توڑا جاتا ہے، موبائل میں باپ کا دل توڑا جاتا ہے، ارے یہ موبائل کی وجہ سے طلاق پہ طلاق طلاق پہ طلاق ہوتی ہے، یہ موبائل نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان چھیننے کا ایک آلہ تیار ہو گیا ہے۔ کاش اس کا ہم صحیح استعمال کریں تو یہ جنت والا موبائل ہے، لیکن جس طرح ہم استعمال کر رہے ہیں ڈر لگتا ہے کہیں یہ کلمہ، کہیں یہ موبائل موت کے وقت ہم سے کلمہ تو نہیں چھین لے گا۔ حضرت آخری بات، حضرت فضیل بن عیاض بڑے محدث، بولو بڑے، ساتھ میں بولو نا بڑے، ان کے شاگرد کا انتقال ہو رہا ہے، بھائی ان کے شاگرد جوان ہیں، انتقال ہو رہا ہے، حضرت فضیل گئے، اب حضرت فضیل تو بہت بڑے محدث تھے، سارے سٹوڈنٹ کو لے کر گئے، سارے مجمع کو لے کر گئے، دیکھا کہ میرے شاگرد کا انتقال ہو رہا ہے، کہا بیٹا او بیٹا بیٹا کیا ہوا؟ تو لمبی لمبی سانسیں لے رہا ہے انتقال کے وقت، تو حضرت فضیل نے سب کو کہا یاسین پڑھو یاسین پڑھو یاسین پڑھو، سب نے یاسین پڑھنا شروع کیا، تو جو شاگرد تھے نا کہتے استاد اور میرے استاد یاسین مت پڑھاؤ، میرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو حضرت فضیل گھبرا گئے، کہا کہ بھائی ایک کام کرو، سارے مجمع کو کہا لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا الَّهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ کہہ رہے کہ یاسین سے فائدہ نہیں ہوگا، ان کو کلمہ دو، چلو سب لوگ کلمہ پڑھو کلمہ، اور پورے مجمع نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ شاگرد نے کہا استاد کلمہ بھی میرے کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرا ایمان چھین لیا گیا ہے، اور یہی حال میں وہ شاگرد کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فضیل گھبرائے یہ کیا ہے، لیکن خیر کفن دفن جو کرنا تھا ہو گیا۔ رات کو حضرت فضیل رو رہے، روتے روتے سو گئے، خواب میں وہی شاگرد آئے، قبر میں آگ لگی ہوئی ہے، بولو قبر میں، تو حضرت فضیل نے کہا بیٹا بیٹا تم میرے شاگرد ہو، یہ کیا ہے، تم نے سورہ یاسین قبول نہیں کیا، تم نے موت سے پہلے کلمہ قبول نہیں کیا،
دیا اور ابھی تم قبر میں آگ. اور سچ بتاؤ قبر میں جہنم کی آگ آتی یا نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قبر میں جہنم کی آگ جل رہی ہے. تو حضرت فضیل نے کہا بیٹا کیا ہے، نہ یاسین قبول نہ کلمہ قبول ہے، قبر میں آگ. تو کیا کہا معلوم؟ میرا ایمان اللہ نے چھین لیا، میں زندگی بھر ایمان والا تھا. تو حضرت فضیل نے کہا کیوں ایمان چھین لیا؟ کہا میرے اندر 3 گندی عادتیں تھی جو آپ کو بھی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم. میں چغلی بہت کرتا تھا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے. اس کو جا کے بولے گا تیرے بارے میں وہ ایسا بولا، یہ ایک دم غصے میں بھڑک رہا ہے. اس کو جا کے بولے گا او میں تیری اچھی بات کرنے کا، وہ تو تیرے بارے میں ایسا بولا. ارے میرے پیاروں، پورے مالیگاؤں میں جھگڑے پہ جھگڑے کروائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سب لوگ ایک دوسرے سے لڑے جا رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیے جا رہے ہیں. وہ شاگرد نے کہا میں چغلی کرتا تھا، لوگوں میں لڑائیاں کراتا تھا. نمبر 2 کا دوسرا گناہ میرے اندر تھا، میں حسد بہت کرتا تھا، جلن بہت تھی. جہاں کسی کی ترقی دیکھتا تھا میرے کو رات کو نیند بھی نہیں آتی تھی. اور تیسری بات اس نے کیا کہی معلوم؟ کبھی کبھی دارو پی لیا کرتا تھا، کبھی کبھی شراب کے 1-2 گھونٹ مانگ لیا کرتا تھا. کہ یہ 3 گناہوں کی وجہ سے میرے استاد آپ کے آنے سے پہلے اللہ نے مجھے کہا ہم نے تیرا ایمان چھین لیا ہے. تو اگر حضرت فضیل کا شاگرد 3 گناہ کرے، موت کے وقت ایمان چھین لیا جائے. ہمارے موبائل پر کتنے گناہ ہیں؟ نمازیں کہاں ہیں؟ ہمارے اندر لوگوں کا حق ادا کرنا، ماں کا حق ادا کرنا، بیوی کا حق ادا کرنا، بچوں کا حق ادا کرنا. قسم اللہ کی اتنے گندے حالات ابھی ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. باپ اور بیٹے میں اجنبیت کا رشتہ. باپ بیٹے کو دیکھ کے خاموش، بیٹا باپ کو دیکھ کر گلی بدل دیتا ہے. کیا ہماری شریعت نے ہم کو یہ سکھایا تھا؟ کیا ہم اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں؟ اس لیے میرے پیاروں دیکھو یہ جتنے نکاح پڑھنے والے 69 حدیث پاک میں آتا ہے ابھی نکاح ہو جائیں گے، علماء کرام نکاح پڑھائیں گے، آپ ہسبینڈ وائف بن جاؤ گے، آدھا ایمان مکمل. بولو آدھا ایمان. اب اللہ کے رسول فرماتے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الْبَاقِي 50% تو ایمان والا ہو گیا، اب اور 50% ایمان میں محنت کر. اور علماء نے کہا اور محنت کیا کر؟ بھائی نکاح ہو گئے، 50% ایمان پورا ہو گیا، اب 100% کیسا کرے؟ فرمایا علماء کرام نے 5 وقت کی نماز پڑھ لے، 100% ایمان پورا ہو جائے گا. تو کون کون تیار ہے بھائی؟ نکاح والے، بغیر نکاح والے بولو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ یہ نکاح کو قبول فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے. میں پھر ایک مرتبہ تمام کا شکریہ ادا کروں گا اور ہم سارے علماء کے گویا یوں کہو کہ معلم العلماء عالم ربانی حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم کا پھر میں شکریہ ادا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مالیگاؤں کو دین دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، نظر بد سے اللہ حفاظت فرمائے. تو اب نکاح. اچھا اور میرے کو بہت خوشی کی بات ہوئی مفتی صاحب کہ ایک جوڑا ایسا بھی ہے جو ڈیف اور ڈم، یعنی جو بیچارے بول بھی نہیں سکتے اور سن بھی نہیں سکتے. نہ بیوی سن سکتی بول سکتی ہے، نہ ہسبینڈ سن سکتے نہ بول سکتے. ایک جوڑا ایسا بھی ہے، ان کا ایجاب و قبول انشاءاللہ میں کرواؤں گا. اور مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں نے یہ تعاون کیا ہے نا وہ اتنے خوش ہو جائیں گے، اتنے خوش ہو جائیں گے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں کہ آئندہ سال بھی اللہ، یہ مفتی شعیب صاحب نے کہا یہ سال 69 ہے، آئندہ سال 100 کریں گے. تو تجھ بیٹھ جانا 101 ہو جائے گا. آئندہ سال پوچھ کے آنا، یہ سال ہار تو پہنا دیا تیرے کو. اللہ قبول فرمائے آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھائی ایک بہت اچھا کارڈ بھی میں لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے، مالیگاؤں والوں کے لیے. میرے کو خالی اتنا بول دو تو میرے کو بہت خوشی ہوگی. آپ کو مالدار بننا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ جس کو بننا ہے ہاتھ اوپر کریں. ہاں دھیرے 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 دھیرے. ایک بات بتاؤ، مالدار بننے کے لیے کیا کرنے کا؟ ایک درود شریف ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پڑھا کر اللہ بے حساب چھپر پھاڑ کے روزی دے گا. ایک نے میرے کو پوچھا مولانا کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ میں نے کہا کتنا چاہیے؟ وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ہم نے بیٹے حارث کو یہ کارڈ دیا ہے، آپ لے کر جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی طاقت سے مالدار بنائیں گے انشاءاللہ. بھائی تمام احباب اسی طرح پرسکون انداز میں بیٹھے رہیں. ابھی